تمام مرحومین مومنین شہدائے ملت تشیع اور وہ لاوارث مومنین جن کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ دی مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ ان تصلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى صلوات روز جمعہ ہے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے توجہ سے صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ اعلی کی تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے، جس سورہ مبارکہ کا ابتدائی تعارف یہ ہے کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 87 ہے۔ ترتیب نزول میں بعض نے کہا 7واں سورہ، بعض نے کہا 8واں سورہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے 296 حرف انتخاب فرمائے، جن حرفوں سے 72 کلمات بنائے گئے، اور ان 72 کلمات سے 19 آیات تشکیل پائیں۔ میں نے آج ایک تعارف اور انداز سے شروع کیا ہے، یعنی حرف بھی کلام خدا کے لیے منتخب ہوتا ہے، اور ان حروف کے ترکیب سے کلمہ اور لفظ وجود میں آتا ہے، اور لفظ کی ترکیب سے ایک کلام اور آیت وجود میں آتی ہے۔ تو حرفوں سے لے کر آیت تک ہر ایک شے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ہر ایک شے۔ اور آج ایک اشارہ کروں گا حرفوں کی عظمت کی طرف روایات کے لحاظ سے۔ تو یہ 19 آیات پر مشتمل سورہ مبارکہ اعلی، اور جس کے 72 حرف ہیں اور 72 کلمات اور 296 حرف ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام نے اس کی عظمت میں ارشاد فرمایا، من قرأ هذه السورة کمن قرأ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ آخر سورہ پر یہی ہے نا، فرمایا جس نے بھی سورہ مبارکہ اعلی کی تلاوت کی، گویا کہ اس نے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے اللہ کے صحیفوں کی تلاوت کی ہے۔ تو علماء ہیں آپ، اکثر فضلاء بیٹھے ہیں، ایسی حدیثوں کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی قرآن جو اتنی عظیم کتاب ہے، تو صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کی تلاوت کا شرف حاصل ہو رہا ہے ایک سورت کے پڑھنے سے، تو ماننا پڑے گا جو کمال صحف ابراہیم و موسیٰ میں تھا، سمٹ کر اللہ نے سورہ اعلیٰ میں رکھ دیا۔ یہ عظمت قرآن ہے نا، کہ اس کی ایک سورہ میں ان تمام صحیفوں کا کمال سمٹ کر اللہ نے سمیٹ دیا یہاں پر، اور سمیٹ کر یہاں پر رکھ دیا ہے۔ یہ توجہ دلوانا جوان فضلاء کے لیے ضروری تھی کہ ایسی ایک حدیث پڑھ کر گزر ہی نہ جایا کریں، جو اس کے ماوراء ایک حقیقت ہوتی ہے، اس کا عرفان اور معرفت اور شناخت ضروری ہے۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من قرأ هذه السورہ، بڑی توجہ، اجرہ بکل حرف نزل اللہ علی انبیائہ من الصحف
یہ اور عظمت ہے. جس نے اس سورہ کو تلاوت کیا اس کے ہر حرف کے بدلے میں اس پڑھنے والے قاری کو ثواب ملے گا ان تمام کتابوں کا جو اللہ نے انبیاء پہ نازل کی. سبحان اللہ. تو یہاں پر ایک نقطہ، اس پہلی حدیث میں ثواب کا ایک درجہ تھا اور اس میں درجہ بڑھ رہا ہے، مزید اضافہ کر دیا گیا. یہ آیا دو حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، آیا آپس میں ان کا تضاد ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، معصوم کا کلام کبھی آپس میں ٹکراتا نہیں ہے. تو یہ پھر دو حدیثیں اس انداز میں دو فضیلتیں کیوں بیان ہوئی ہیں؟ فرمایا معرفت کے درجات ہیں اور ہر پڑھنے والا ایک درجہ معرفت رکھتا ہے. جو جس معرفت کے درجہ پہ پڑھے گا اتنا ہی اس کو ثواب مل جائے گا. توجہ آپ نے فرمائی. اور یہی بات ہے زیارت کے بارے میں، مثلا زیارت حضرت رضا علیہ الصلوۃ والسلام، زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، زیارت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. آپ دیکھیں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں. جس نے مولا کی زیارت کی مثلا اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، یا پھر فرمایا 70 حج اور 70 عمرے کا ثواب، یا پھر مثلا 70,000 حج. اور پھر اسی طرح مفصل ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ وہ حج کیا گیا ہو، ائمہ کے ساتھ وہ حج کیا گیا ہو. یہ ہے. تو یہ جو مراتب ہیں زیارت کے، یہ کس لحاظ سے ہیں؟ یہ مراتب زیارت مراتب معرفت زائر کے لحاظ سے ہے. تو زائر کی معرفت بلند اور بلند ہوتی چلی جائے گی تو زیارت کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور یہاں پر بھی اسی طرح ہے. تلاوت قرآن میں بھی ہر کوئی تلاوت کرتا ہے اور یہ سارا دار و مدار علم اور معرفت پر ہے. اگر چاہتے ہیں اپنی عبادتوں میں وزن پیدا کریں تو معرفت کے درجوں میں اضافہ کریں. اور جتنا معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ایسا ہی ہوتا چلے گا. معیار یہی ہے اور حقیقت یہی ہے. ورنہ نماز تو ہم سارے پڑھتے ہیں، بڑی توجہ، ایک مثال آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. نماز تو ہم سارے پڑھتے ہیں، لیکن کیوں فرمایا کہ رکعتان من العالم، ایک عالم کی 2 رکعتیں غیر عالم کی 70 رکعت سے افضل ہے. حدیث یا نہیں؟ درست کہہ رہا ہوں. تو یہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا جس معرفت سے وہ عالم کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اس معرفت کے ساتھ مثلا مجھ جیسا بندہ اس معرفت کے ساتھ اللہ اکبر نہیں کہہ رہا. تو جب یہاں پر ہے معرفت کے اعتبار سے تو ایک نماز پڑھتے ہیں ہم اور تم، ایک نماز پڑھتا ہے ولی خدا. توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ ایک نماز ہم پڑھتے ہیں اور ایک نیتا پیغمبر خاتم پڑھتے ہیں. وہ سجدہ دیتے، ایک ہم سجدہ دیتے ہیں، اپنے سجدے کی قبولیت کا یقین بھی نہیں ہے، لیکن امام سجدہ دے دے تو اس کے ایک سجدے پر قیامت تک اسلام بچ جاتا ہے. تو یہ سب معرفت کے درجات ہیں. اور وہ حدیث جو آپ کی خدمت میں، اچھا اس دفعہ آپ کے اشرے میں نا بار بار وہ حدیث بڑی منطبق ہوتی ہوئی سامنے آ جاتی ہے، مشہور حدیث کہ غربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. کیوں امیر المومنین کی عبادت ثقلین کی عبادت سے بڑھ گئی؟ تو محققین نے یہی فرمایا ہے لأن معرفت علی افضل من معرفت الثقلین. اس وجہ سے کہ علی کا عرفان حق ثقلین کے عرفان سے افضل ہے. تو عبادت معرفت کے مطابق ہے. یہ مسلم ہے، اپنے مقام پر میں رکنا نہیں چاہتا کہ عبادت ہوتی ہی معرفت سے ہے. جب تک معرفت نہ ہو عبادت نہیں ہوتی. دوسری بات، جتنے درجے کی معرفت ہوتی ہے عبادت میں اتنا درجہ اضافہ ہو جاتا ہے.
یہ مسلمات اور حقائق میں سے ہے۔ تو یہ جو احادیث اس طرح کی آتی ہیں جن کا ثواب مختلف ہے، یہ معرفت کے درجات اور ایمان کے درجات پر تقسیم فرما لیا کریں، یہ آپس میں ٹکراؤ کی بات نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اس معنوی عظمت کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ اعلی ہمارے اوپر جسمانی آثار بھی رکھتی ہے۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں الاذن الوجعہ، کسی کے کان میں درد ہو اگر اس پر سورہ اعلی پڑھ دی جائے اس کا کان کا درد ختم ہو جائے گا۔ توجہ آپ نے فرمائی ہے بھئی، جس کا ثواب اتنا ہو تو کچھ بدن پہ بھی تو اثر ہونا چاہیے، وہ رب کی ہیں، تو یہ اسم ان تمام صفات رب کے ساتھ رہے گا۔ بڑی توجہ کرو، ابھی میں عرض کرتا ہوں، تسبیح کرو، صلوات پڑھیے گا ایک بار، مہربانی، تسبیح کرو اپنے رب کے اسم کی، الذی خلق، وہ رب جو تمہارا خالق ہے، بس رب خالق کے اسم کی تسبیح کرو۔ اب آپ نے توجہ فرمائی ہے جوانوں، یہ بات یعنی اس کو اس طرح ترجمے میں باقی رکھنا ہے، یہ ٹوٹ نہ جائے۔ یہ اسم رب، آگے جو صفات ہیں وہ رب کی ہیں، تو اسم رب جب آیا ہوا ہے تو ان صفات کے ساتھ بھی یہ اسم باقی رہے گا۔ رب خالق، رب جو خالق ہے اس کے اسم کی تسبیح کرو۔ الذی، توجہ کیجئے گا، وہ کون ہے؟ فسبح، عجیب صفت ہے یہ خداوند متعال کی کہ اس نے تسویہ کیا۔ یہ تسویہ جسمانی بھی ہے، یہ تسویہ روحانی بھی ہے۔ تسویہ جسمانی تو یہی ہے جو ہم کچھ جان رہے ہیں کہ اس نے ہمارے بدن کو ظاہراً کیسے بنایا اور ہمارے بدن کو باطناً کیسے بنایا۔ ظاہراً یہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ جو نظام اور ترتیب اور سر اور سینہ اور ہاتھ اور شکم اور یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی حکمتوں کو توحید مفضل میں میرے مولا صادق نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہے کہ یہ بدن کے ظاہری ترتیب کس انداز میں ہے، اللہ نے کیا کیا حکمتیں اس میں رکھی ہیں۔ اور اسی طرح اس کے اندر مثلا ہمارا مغز کھوپڑی میں ہے اور قلب جو دھڑک رہا ہے، دل ہے وہ سینے میں ہے، اور باقی اعضائے رئیسہ جو بدن کے اندر ہیں ان میں کیا حکمت ہے، یہ ان کو اپنے اپنے مقام پر رکھنا کہ وہ نظام بہترین چلتا رہے، یہ ہے اللہ کا تسویہ کرنا۔ اور میں اب توجہ چاہوں گا، تسویہ روحانی انسانیت کیا ہے؟ تو تمام نے یہ کہا ہے اللہ نے انسان کو اس طرح روحانی لحاظ سے، روح کے لحاظ سے تسویہ فرمایا ہے کہ اگر یہ چاہے اپنی فطرت پر، فطرت اللہ پر باقی رہے تو اعلیٰ درجہ ایمان پر بھی پہنچ سکتا ہے، اعلیٰ درجہ عرفان تک بھی پہنچ سکتا ہے، اعلیٰ درجہ تقویٰ تک بھی پہنچ سکتا ہے، یہ صاحب عمل صالح ہو سکتا ہے۔ یہ ہے تسبیح۔ فسبح الذی خلق فسبح، تو اس خدائے مسوی کے اسم کی تسبیح کرو، وہ صفت باقی رہے، اسم اس کے اوپر ہے۔ اتنا لطف ہے اس میں، میں بزرگان سے تو امیدوار ہوں ایسے کہ یہ اس پر پہنچے ہوئے ہیں، فضلا آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ذرا پہنچتے ہیں، میں آخر تک اس کو لے جاؤں، خود ایک نتیجے تک پہنچے حقیر کے نتیجہ دینے سے پہلے۔ پھر فرمایا والذی قدر فہدی، وہ رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اپنے اندازے میں بنایا اور اندازے میں بنا کر فہدا، پھر اس کی ہدایت فرما دی اپنے مقصد کی طرف۔ یہ ہدایت مطلق ہے، ہدایت تکوینی، ہدایت تشریعی، یعنی ثم ہدا یہ اسی طرح ہے کہ الذی خلق ثم ہدا، اس نے خلق فرمایا اور پھر ہدایت فرما دیا۔ یہ ہدایت تکوینی کو بھی شامل ہے، اور ہر چیز کو جس طرح سورج صبح طلوع ہوتا ہے، حرکت کرتا ہے اور اپنے نقطہ مغرب پر غروب ہو جاتا ہے، تو یہ سورج کی ہدایت تکوینی ہے۔
اور اس ایک نطفہ اگر جنین بنتا ہے، جنین سے ایک بچہ آتا ہے، بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں۔ ہر موجود جو اپنے کمال میں حرکت کرتے ہوئے اپنے مقصد عالیہ کمال تک پہنچ رہا ہے، یہ اللہ کی ہدایت تکوینی کا اثر ہے۔ جو آپ نے فرما لی ہے، تو وہ خدا وہ ہے جس نے ہر ایک کو ایک اندازہ میں خلق فرما کر پھر اس کو اس کے مقصد کی طرف ہدایت فرمایا ہے۔ اب لطف لینا، سبح اسم ربک، تم تسبیح اور تنزیہ کرو اپنے رب کے نام کی۔ وہ رب کون سا رب ہے جو ہادی بھی ہے، خالق بھی ہے؟ رب مقدر اور قادر کے اسم کی تسبیح کرو اور رب ہادی کے اسم کی تسبیح کرو۔ تو یہ اسم ان تمام مقامات پر تکرار ہونا چاہیے۔ والذی اخرج المرعى، ایک عجیب صفت، ایک خاص صفت پروردگار عالم اپنی لائے ہے۔ کون رب؟ وہ ہے جو زمین سے سرسبز پھول، پھل، جڑی بوٹیوں اور گھاس کو اگاتا ہے۔ مرعا، ٹھیک ہے، یہ گھاس سرسبز جو ہوتا ہے وہ ہے جو اس کو اگانے والا ہے۔ تم اس رب کی کہ جو نباتات کو زمین کے جگر سے نکالتا ہے اس کے اسم کی تسبیح کرو۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ وہ سرسبز اگتی ہیں لیکن اللہ ان کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ آگے آ جائیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چند دنوں سے یہ میں دیکھتا تو ہوں، یہ دو ہوتی ہیں بھئی، یہاں پر بھی کوئی تشریف فرما ہوں، ہمیں تو مہربانی آپ کی صلوات بلند آواز سے۔ سرسبز نباتات کو اگا کر فجعلہ غثاء احوا، پھر اللہ اس سرسبز کو خشک کر دیتا ہے۔ بڑا ایک نظام سمجھیے گا، اس کو کیا کر دیتا ہے؟ خشک کر دیتا ہے، اور خشک کر کے فاہوا، اسے سیاہ کر دیتا ہے۔ سبز جب خشک ہو سیاہ ہو جاتا ہے، توجہ آپ فرما رہے ہیں، سبز شے سبزی جب خشک ہو اور مجلائے تو وہ سیاہ ہو جاتی ہے، اس کو احوا۔ یہ خدا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمانا چاہتے ہیں دیکھو پورا نظام میری مٹھی میں ہے، پورا نظام میرے ہاتھ میں ہے، میں جس طرح پیدا کر سکتا ہوں اسی طرح مار بھی سکتا ہوں۔ تمہاری موت اور ہے، نباتات کی موت یہ ہے کہ وہ سرسبزی سے خشک ہو کر سیاہ ہو رہا ہے۔ یہ نباتات کی موت ہے نا، تو یہ نباتات کی موت کو اللہ نے اس انداز میں بیان فرمایا ہے، جس طرح ہمارے لیے فرمایا اماتا و احیا، وہ تمہیں موت دیتا ہے اور تمہیں حیات دیتا ہے۔ یہاں سبزیوں کے لیے اور سبزیجات کے لیے، نباتات کے لیے مطلقہ فرمایا، اس کو سبزی سے خشک کر کے سیاہ کر دیتا ہے، تو یہ اس کو موت آ جاتی ہے، نباتات اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ خدا اپنی بعض خاص صفات کی طرف جو اشارہ ہوتا ہے نا، وہ ہمیں خاص توجہ دلواتا ہے کہ ہم انہی نباتات میں بھی اپنے خالق کو نہ بھولیں، اپنے مالک کو نہ بھولیں، اس کی تدبیر کو نہ بھولیں، اس کی تقدیر کو نہ بھولیں۔ وہ کیسا مالک اور مدبر و مقدر ہے کہ ایک ایک شے کو اپنے مقام پر، احسن مقام پر رکھ کر ان کی ہدایت فرما رہا ہے اور ان کو اپنی طرف جا رہا ہے۔ اور ان کو کدھر ہدایت فرما رہا ہے؟ خود فرمایا الا الی اللہ تصیر الامور، تمام چیزیں اللہ کی طرف خود بخود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ خود بخود یہ ہے کہ ہر شے کے اندر فطرتاً اس کے وجود میں رکھ دیا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خدا کی طرف جائے گا، وہ اپنے حدود میں بھی ادھر جائے گا۔ لہذا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو چاہے گا وہ بھی جائے گا، جو نہیں چاہے گا وہ بھی جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے چاہتے ہوئے اس کی بارگاہ پہ جاؤ، ڈر اور خوف سے نہیں، شاہدانہ انداز میں جائے، شوق کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جائیں، یہ اس کا انداز ہے۔ یہاں تک اسم کی درمیان میں پیغمبر کے ساتھ ایک بات کی ہے اللہ نے، سنقرئک فلا تنسا، ہم جو آپ پر اقرا پڑھنے والے ہیں نا، نسیان تیرے نزدیک تک بھی نہیں آئے گا۔
نسیان جس طرح ہم نے تجھ سے دور رکھا ہوا ہے یہ سہو نسیان تیرے لیے نہیں ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى یسرا کا تمام نے یہی معنی کیا ہے کہ وہ نیک عمل اور عمل دین ہر وہ عمل صالح جس کو انجام دے کر انسان اللہ کا مقرب بن گیا ہے ہم نے اس شریعت کو اس نیک عمل کو جو آسان ہے پھر ہم نے اس کو آسان کر دیا ایک بڑا نکتہ ہے اس میں اس وقت یعنی تم نیک عمل کرو صحیح ڈرو نہیں مجھے دیکھو بڑی توجہ کرو نیک عمل کرو اس سے ڈرو نہیں نہ کہو یہ مشکل ہے ہم نے نیک عمل کو ہمیشہ آسان رکھا ہے یسرا شریعت یسرا ہے آسان ہے کوئی عمل نیک صالح نہیں ہے جو مشکل ہو آسان ہے اور ہم وہ ہیں جو تم اس عمل صالح کو انجام دینا شروع جو کرو گے نا ہم پھر اس میں آسانی پیدا کر دیں گے اس کا راستہ ہموار کر دیں گے وہ آسان ہو جائے گا تمہارے لیے آؤ اس راہ تحصیل علم پر اپنی مثال دینا صحیح ہاں طالب علم ہوں نا میں تو اپنی مثال دینے لگا ہوں آئے تحصیل علم کے راستہ پر تحصیل علم سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے کیونکہ اگر علم نہ ہو کوئی عمل ہی انجام نہیں پاتا تو تحصیل علم سب سے بڑا عظیم عمل اور بڑا عمل ظاہر مشکل بھی لگتا ہے وطن چھوڑنا پڑتا ہے غربت سہنی پڑتی ہے اور پتہ نہیں طرح طرح کے مسائل توجہ فرمائے کہ میں ان کو جزیات کی طرف نہیں جانا چاہتا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں طرح طرح کی مشکلات اور خصوصاً انسان دیارے غیر میں ہو کشور دیگر میں ہو غیر ملک میں ہو اور اپنی مشکلات ہیں اور پھر اس شیطان ملعون پر اللہ لعنت کرے یہ ملعون پھر جو راہ تحصیل علم میں ہمارے لیے موانع ایجاد کرتا ہے وہی ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم ان موانع سے گزر کر اپنے مقصد معرفت تک پہنچ جائیں ٹھیک ہے یہ تحصیل ہے اگر ہم اس میں وارد ہو گئے پھر خدا خود راہ ہموار فرما دے گا خود راہیں کھولتا چلا جائے گا آئے تو صحیح کیوں کہتے ہیں یہ مشکل ہے کیوں ہم اصلی کتابیں نہ پڑھیں کیوں ہم حقیقی علوم نہ پڑھیں کیوں ہم واقعی علوم نہ پڑھیں کیوں ہمارے لیے یہ ننگ نہیں ہے کہ کہا جائے جزوۃ الاسلام یا اس طرح کے کلمات یہ ننگ نہیں ہے ایک طالب علم کے لیے ایک باغیرت طالب علم کے لیے یہ ننگ ہونا چاہیے کہ مجھے کیوں ایسا کہا جائے اور ہونا بھی ایسے چاہیے کچھ اس طرح کرو کہ تمہارے مسئولین مجبور ہو جائیں وہی کتابیں پڑھائی جائیں جس کو شیخ انصاری شہید اول وہ پڑھا کرتے تھے اس سطح کا علم اگر لینا ہے تو وہی کچھ پڑھنا پڑے گا یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہمیں اس طرف دھکیلا جا رہا ہے جس میں ہماری گولڈن زندگی کے لمحات گزر جاتے ہیں اور جو ہمیں تحصیل کرنا چاہیے وہ حاصل نہیں کر پاتے انسان کی جوانوں گولڈن زندگی یہی جوانی ہے انسان کی استعدادیں پورے معراج پر ہوتی ہیں اور اگر خدا نخواستہ یہ گولڈن زندگی سیاہی میں بدل گئی اور یہ سونا باقی نہ رہا تو پھر ہم ہاتھ ہی مسلتے رہ جائیں گے اور کچھ نہیں ہمارے ہاتھ میں آئے گا اور اگر آپ کوشش کریں ڈرے نہیں بات میرا کہنے کا مقصد یہ آسان ہے اپنا حق کا آرام سے ادب سے اپنی بات پہنچائیں کہیں اور کہا جائے اے کاش بہت سارے کاش کہ اس سے پہلے بہت کچھ اگر کہا جاتا تو ہو جاتا فذکر اور یہ ایک بات تھی ہدیہ کر دی ہے فذکر اور کیا کر ان کو یاد دلوا بڑی توجہ کیجئے گا ان نفعت ذکر میرے حبیب ان کو یاد دلا ان کو ذکر کروا لفظیں سماعت فرمائیں ان کو یاد کروا ان کو ذکر کروا اگر ذکرہ ان کو فائدہ دے تو عجیب ہے ان نفعت ذکرہ اگر ذکرہ ان کو فائدہ دے تو پھر اس کا معلوم ہوا کبھی کبھی نبی بھی جب بیان کرتے ہیں آگے والا اتنا پتھر ہوتا ہے کہ وہ نبی کے کلام سے بھی یاد خدا میں نہیں آتا بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے قسم بخدا نبی کی زبان سے بھی
اللہ کی طرف نہیں آئے۔ اکثریت تو چلی گئی نا، اکثریت نہ مانا، اکثریت تو نبی کے کلام سے، نبی کی زبان سے اللہ کی یاد میں نہ آئے، بلکہ شیطان ان کو ورغلا کے چلا گیا۔ تو ہم کس بات کی مولی ہیں کہ قبلہ صاحبان فضلاء علماء تشریف لے جاتے ہیں، ہم نے جی اتنی تبلیغ کی ہے وہاں پر، مثلا ہمیں اتنا رسپانس نہیں ملا اور استقبال نہیں ہوا۔ جب نبیوں کی کوئی نہیں سنتا، ہم بیچار خطا کاروں کو کون سن سکتا ہے؟ یہ ایک بات۔ دوسری بات جو مہم تر ہے، ان نفعات ذکرہ میں علماء کرام، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ عظیم سامعین کی، ان نفعات ذکرہ میں یہ ہے کہ اس یاد دہانی سے اور یاد دلانے سے، اللہ کا ذکر کروانے سے ہر ایک کو فائدہ نہیں ملتا۔ اس یاد دہانی سے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اس سے متذکر وہ ہوگا، یاد خدا میں وہ محو ہو جائے گا جس میں خشیت الہی ہو۔ عجیب مرحلہ ہے بھائی، عجیب مرحلہ ہے۔ جب تک خشیت الہی نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، انسان اللہ کی کلام سے بھی اثر نہیں لیتا۔ یہ پہلے ہے، اور سورہ مبارکہ یاسین میں بھی یہی شرط ہے کہ اگر آپ نے ہدایت لینی ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ من خشی الرحمن بالغیب، اور وہ رحمان سے غیب کے ذریعے سے خشیت رکھتا ہو۔ اور اگر غیب میرا امام زمان ہو تو بات تو بڑی بن گئی ہے۔ جمعہ ہے نا آج، میں اس لیے توجہ ہی دلوا رہا ہوں، اور اس میں شک ہی نہیں ہے، جہاں پر بھی غیب آیا ہے اس کا ایک مصداق قرآن میں صاحب غیبت الہیہ، صاحب الزمان ہے۔ صلوات پڑھیں نا ظہور امام پر۔ بس جب تک عزیزو خشیت پیدا نہیں ہوگی، علم اثر نہیں کرے گا۔ خشیت جھکاؤ سے آتی ہے، معرفت سے آتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء خشیت رکھتے ہیں، یعنی عالم کے پہچاننے کا نظام اللہ نے یہ دیا ہے، جس میں خوف خدا ہے وہ اللہ کے نزدیک عالم ہے۔ اگر عبارتوں اور اصطلاحوں کا ڈھیر لگا ہوا ہو اور خشیت خدا نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک عالم نہیں ہے، معلومات کا سطور لگایا ہوا ہے۔ یہ کمال ہے، ہم نے اس طرف آنا ہے۔ ملاک خشیت ہے، اور خشیت کے کیا ملاک ہے کہ جو بھی حق ہو سر تسلیم خم ہو جائے گا۔ بڑی بات تھی یہ، میں نے خشیت کا ملاک بڑے جلدی عرض کر دیا۔ خشیت کا اساسی ترین معیار اور میزان یہ ہے کہ اگر حق سامنے آیا ہے بس حق کے سامنے جھک جانا ہے۔ حق کے سامنے جو اکڑتا ہے، بات جب روشن ہو جاتی ہے، اور پھر جو نہیں مانتا نا، یقین مانیے گا، شک نہ کریں، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ کیونکہ حق خدا نے واضح کیا، ہر ایک کے لیے واضح کیا، فرشتوں کے لیے بھی انہوں نے سوال کیا، واضح فرمایا، فرشتے مان گئے، وہ حق کے واضح ہونے کے بعد پھر بھی اکڑ گیا۔ توجہ آپ نے فرمائی ہے۔ اور اللہ اس وقت تک کسی کے اوپر عذاب نہیں ڈالتا، کسی کو رسوا نہیں کرتا، جب تک کہ اس کے لیے حق کو جلی نہ کر دے۔ جب تک کہ حق کو جلی نہ کرے اس وقت تک کسی کو پکڑتا نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ہے کہ جب اس نے اپنے حق کو علی کے نام پر لگایا اور اپنے حق ولایت کو ولایت علی قرار دیا، اتنا علی کو جلی کیا پیغمبر نے اللہ کے حکم سے کہ اب جو اس کے بعد نہیں مانے گا وہ پکا ملعون ہوگا۔ توجہ آپ نے فرمائی ہے، یہ واضح ہے، اس طرح روشن ہو گیا۔ جب بات اتنی روشن ہو جائے اور نہ مانی جائے تو اس مقام پر بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا، یہاں پر دو حصے بن جائیں گے، ایک ذکر خدا سے خشیت کی بنیاد پر یاد خدا میں اپنے آپ کو محو کر دیں گے، دوسرے کون ہیں؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ایک وہ ہے من تزکا، ادھر کیا ہے؟ اشقا، جو شقی ہے وہ اس ذکر سے
अपने आप को इज्तिनाब देगा। ओए होए होए, इस जिक्रा से अपने आप को हटाएगा। मैं लफ्ज जिक्रा का जानकर उर्दू तर्जमा नहीं कर रहा, इससे मुझे काम है, मैं बार बार लफ्ज जिक्रा कह रहा हूं, जहन में रखिएगा, इस पर बोलना चाहता हूं थोड़ा सा। तो इस जिक्रा से या मुतज़क्किर होकर खशियत खुदा में आकर, याद खुदा में आकर झुक जाएगा, या इस जिक्रा से मुतजन्निब होकर, अलाहिदा होकर इसको नहीं मानेगा। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए इरशाद फरमाया है फिर अशकल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, इसके लिए फिर छोटी जहन्नुम नहीं है, सबसे बड़ी जहन्नुम है। ओए होए होए होए, बात सुनिएगा, ये कोई बहुत बड़ा गुनाह है जिस पर बहुत बड़ा अज़ाब दिया जा रहा है। यस्लन नारल कुबरा, भी नार नहीं, नारे कुबरा इसके लिए है, नार नहीं, नारे कुबरा इसके लिए है। बस मानना पड़ेगा, इसने आम इबादत को तर्क नहीं किया, किसी इबादत उज़्मा को छोड़ा है। इबादत उज़्मा छूटेगी तो अज़ाब, अन्ना अज़ाब अकबर और नारे कुबरा होगा, और जो इबादत उज़्मा को अंजाम देगा फिर उसका अजर भी अजर आज़म होगा। ये तो खुदा का मेयार है, तो इस इबादत के मुताबिक होगा। इसके बाद मेरे खुदा ने फरमाया कद अफलह मन तज़क्का। अब वो जो मुतज़क्किर था ना, मुतज़क्किर, वो कामयाब हो गया। जो इस जिक्रा से याद खुदा में आ गया, अफलह, वो क्या हो गया? वो कामयाब हो गया। मन तज़क्का, जिसने अपने आप को पाकीज़ा किया। किससे पाकीज़ा किया? हर रिज से पाकीज़ा करके। इस आयत के कराइन के मुताबिक, वक्त थोड़ा है, मेरे ऊपर एतमाद कर लेना, बाद में अपने बुजुर्गों से पूछ लेना। कराइन के मुताबिक यहाँ पर यतज़क्का उसी इस्म के, यानी पाकीज़गी उसी इस्म से आएगी जिस इस्म का इब्तिदा में तस्बीह करने का हुक्म आया है। तो आपने फरमाई है या नहीं? ये पाकीज़गी वहां से आएगी, उस इस्म से जो मुतमस्सिक होगा और उस इस्म के गैर से अपने आप को जुदा करेगा, तो उसका वजूद पाकीज़ा हो जाएगा, उसका वजूद पाकीज़ा हो जाएगा। तो कामयाब होने वाले ये पाकीज़ा लोग हैं। और ये करीना भी है, वज़क्का रस्म रब्बिही, और उसने अपने रब के नाम को याद किया, फसल्ला, अब उसने सलावात पढ़ी उस इस्म पर, नमाज की हालत में या दुरूद की हालत में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यानी वक्त को, नज़ाकत को देखते हुए मैं आज अपने लिए अपने आप को थोड़ी सी दाद देना चाह रहा हूं आखिर पर, कि इतने बड़े सूरा को मैं एक मजलिस में आप तक पहुंचा सकूं, इसलिए ज़रा गुजरता भी जा रहा हूं। और आप फौजला की मदद से, और वो मदद आपकी तवज्जो का नाम है। फिर फरमाया बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुम व अबका इन हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। जो कुछ बयान किया गया है ये सुहुफ़ इब्राहीम में भी है, सुहुफ़ मूसा में भी है। जो कुछ हमने यहाँ पर जिक्र किया है वो तमाम में है। इजाजत है मैं वापस पलटूं। इस पूरी सूरा का महवरी मौजू है इस्मुल्लाह। बस अब मैं तवज्जो चाहूंगा, ये एक सरसरी जरूरी था मेरे लिए अराइज पेश करना इस सूरत के बारे में, मैंने अर्ज कर दी हैं, और जिस पर तफक्कुर होना चाहिए उसको बयान करना चाहता हूँ, जिसमें तदब्बुर होना चाहिए उसको अर्ज करना चाहता हूँ, जिसमें तफक्कुर करनी चाहिए उसको आपको हदिया करना चाहता हूँ कि मकाम ताक़ुल पर पहुँचकर मौला हमें उलुल अलबाब में से शुमार फरमा दे। और अगर हम साहिबान अक्ल खालिस हो गए तो फिर बारह के औलिया और सिपाहियों में से हो जाएंगे। ये रास्ता यही है जो अब मैं शुरू कर रहा हूं। इजाजत है मैं शुरू करूं? इसमें खुदावंद मुताल यहां पर मौजूए बहस है, और इस्मुल्लाह इंतहाई अहम है। इसका इरफान, इसका इरफान बहुत जरूरी है। कुरान में आप मुलाहजा फरमाइएगा, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। सूरह मुबारक आराफ आयत नंबर 180 में इरशाद फरमा रहा है अल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए बड़े खूबसूरत हसीन नाम हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बड़े हसीन खूबसूरत नाम हैं। फदऊहु बिहा, अल्लाह को बुलाओ
یہ ظاہری ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، ناراض بھی نہ ہونا. فادعو کا معنی یہاں فقط بلانا نہیں ہوتا، اس آیت میں خصوصی طور پر معنی جو ہے فادعو یعنی اس کی عبادت کرو. توجہ آپ نے فرما دی. آیات روایات میں تفسیر المیزان کو جا کر ملاحظہ فرمائے، بڑا واضح انہوں نے اس بات فرمایا اور بات بھی درست ہے. فادعوہ بہا، اس اللہ کی عبادت کرو، بہا اسماء کے بغیر نہیں، اسماء کے ساتھ. واہ 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 بھئی توجہ کیجئے گا، اس کی عبادت ضرور کرو، اللہ کو بلاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ بلاؤ، لیکن اس کو بلاؤ اس کے ناموں کے ساتھ. اور اگر تم نے نہ کیا، اب توجہ کریں آگے ذیل آیت جو ہے، میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، پھر بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد والی جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کو بلایا بغیر اسماء کے تو تم خدا میں الحاد کر رہے ہو، تم ملحد ہو جاؤ گے. معیار اور میزان اسلام و ایمان اور الحاد کا یہی ہے، جو اپنے معبود کو بلاتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اسماء کے ساتھ، وہ مومن ہے. جو اسماء کے بغیر عبادت کرنا چاہتا ہے وہ ملحد ہے، کیونکہ اللہ بغیر اسماء کے نہ پہچانا جاتا ہے، نہ عبادت ہوتا ہے، نہ بلایا جاتا. اب یہ میں بڑا ممنون ہوں آپ فضلاء بزرگان کا، آپ جو فضلاء تشریف فرما ہیں، بڑی واقعہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ جلدی یہاں تک، ورنہ یہ ایک مجلس چاہیے اس کو تبیین کرتے ہوئے. میرے 2 جملوں میں آپ تک یہ بات پہنچ گئی، یہ آپ کا بڑا احسان ہے. میں آگے بڑھ جاؤں تو فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اسماء حسنہ ہے. اب اسماء حسنہ کے مصادیق ڈھونڈے ہم. او بھائی جتنے بھی اسماء ہوں گے نا وہ درست ہیں، جو بھی آپ اسماء معیار اور میزان الہی کے مطابق بنائیں گے اللہ کے اسماء وہ درست ہوں گے. میزان کے مطابق جو اسم مصداق بنے گا وہ درست ہے. لیکن میں سب سے بڑے اسم کی بات کر دیتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے نا، سارے اسماء کی تو بات نہیں ہوتی. سب سے بڑے اسم کے لیے سابق آل محمد نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں، نحن واللہ اسماء اللہ الحسنى التي لا يقبل اللہ عمل عبد الا بمعرفتنا. اللہ کی قسم ہم ہی وہ خدا کے اسماء حسنى ہے جن کی معرفت کے بغیر اللہ کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا، اللہ کوئی ہماری بات نہیں. بڑی مہربانی. علماء الحمدللہ رب العالمین، مولا نے توفیق دی ہے بزرگان آپ کی دعاؤں سے آپ کی بارگاہ میں شاگردی کرتے ہوئے اس مقام تک کہ اسماء اللہ پر یعنی کوئی تقریباً 100 سے زیادہ مباحثات ہیں فضلاء کی خدمت میں، اور اس کے اوپر خدا کریں کہ ایک وہ کتاب بھی آ جائے، ارادہ ہے اس کے اوپر لے آنے کا. یعنی اس کو سالہ سال میں اس کے اسماء سے جائے. اور میں اپنے فضلاء جوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، جوان فضلاء کو کہنا چاہتا ہوں، اسماء اللہ الحسنى سے معرفت کا جو راستہ ہے سب سے محکم ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے متقن ہے، سب سے مبرہن ہے، اور سب سے زیادہ یقین آور ہے. مرحوم علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے اپنے الرسائل التوحیدیہ، ان کے توحید کے اوپر رسائل ہیں. معلوم ہے آپ کو یہ رسائل توحیدیہ انہوں نے کیا لکھے، کب لکھے، کیسے لکھے؟ جب نجف اشرف میں ان کی تحصیلات مکمل ہو گئیں تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جو کچھ بارگاہ نجف اشرف سے ملا ہے اس کو میں قلم میں لے آؤں. بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. انہوں نے فرمایا جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے، خود کہا کہ اس کا خلاصہ میں اپنے قلم میں لے آؤں. تو یہ رسائل توحیدیہ لکھے، ذات واجب کی توحید یعنی توحید ذاتی پر، توحید اسماء و صفات پر، اور توحید افعال پر. لہذا رسالہ توحید ہے، رسالہ اسماء اللہ الحسنى ہے، رسالہ افعال ہے، رسالہ واسطہ فیض ہے. یہ رسائل بنتے ہیں جن کا تمام کا مجموعے کو کہا جاتا ہے رسائل توحیدیہ. ان کو اگر آپ مطالعہ
فرمائے واقعاً ذخائر ہے، اور خود جو وہاں پر اجمال فرمایا ہے وہ تفسیر المیزان میں اور دیگر کتب میں آ کر یہاں تفصیل دی ہے، یعنی اس مجمل کو یہاں پر مفصل کیا ہے۔ نقطہ جو فضلاء کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا مرحوم علامہ کا وہ یہ تھا کہ جو کچھ پڑھا ہے نا اپنے آپ کو آزما کر اس کو پہلے لکھ لیا ہے کہ یہی ملا ہے، مولا علی تیرا شکریہ، جا رہا ہوں، تو مدد کرتا رہے گا، تجھ سے مانگتا رہوں گا، تیرا دیا ہوا خیرات آگے پھیلاتا رہوں۔ جنبہ علمی کو آپ مجھ سے اس کو بہتر جانتے ہیں، اس بزرگوار کا جنبہ عملی کبھی کبھی مخفی رہتا ہے، کیونکہ ایک واسطہ سے ان کا شاگرد ہوں، دادا استاد بنتے ہیں میرے، تو ان کے سب سے بڑے عظیم شاگرد جناب حضرت یحییٰ انصاری رحمت اللہ علیہ 30 سال ان سے پڑھے ہیں، ناچیز 17 سال ان کی خدمت میں رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ان سے حاصل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک دو چیزیں جو علامہ کے بارے میں وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ارشاد فرماتے ہیں انتہائی متشرع تھے، بڑی توجہ کیجیے گا صحیح، اپنے گھر سے حرم مبارک تک جو راستے میں آتے تھے چلتے ہوئے بھی نوافل پڑھتے آتے تھے، چلتے ہوئے بھی نوافل پڑھتے آتے تھے۔ جب پوچھا گیا وجہ کیا ہے، کہا یہ سارا حرم معصومہ ہے، دل نہیں چاہتا یاد خدا کے بغیر رہ جاؤں۔ اس قدر کا متعبد، اس قدر کا متشرع یہ تلاوت۔ اور پھر ایک اور بات ان کی، روزہ جو ہوتا تھا نا، روزہ ذریعہ مقدس پہ آتے تھے تو چومتے تھے، ذری کو زبان لگاتے تھے، فرماتے تھے اپنی دادی کے پاس روزہ افطار کر رہا۔ یہ عقیدتیں ہوں گی تو بندہ عالم بنتا ہے، علامہ ایسے بن جاتا ہے۔ علامہ معلومات کے ڈھیر کو نہیں کہتے، علامہ علم کے نور کو کہتے ہیں۔ علامہ بندہ ایسے نہیں بن جاتا، معلومات کا ڈھیر بندے کو علامہ نہیں بناتا، یہ چاہے بندے کو علامہ بناتی ہے۔ کیا فرمایا، یہ دیکھیں عقیدت، دیکھیں عقیدت۔ اچھا، ان کی زوجہ محترمہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئی، زوجہ محترمہ زندگی میں فوت ہو گئی، تو حضرت استاد فرما رہے تھے مجھے پیسے دیے، کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہر روز کبھی نہیں جا سکتا، میں جاؤں یا نہ جاؤں، یا خود یا کسی کو، یہ استاد کے جملے ہیں، کہا مجھے کہا یا خود یا کسی کو موظف کرو، ہر روز جا کر میری زوجہ محترمہ کی طرف سے بیوی کی زیارت کیا کریں۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں، اس بندے کی عقیدت دیکھیں۔ اچھا، آخری بات، آخری 5 سال ہاتھوں میں راشا ہوتا تھا، ہاتھوں میں راشا ہوتا تھا، ہاتھ کانپتے تھے، اس کی اسٹک کی عصا کے سہارے پہ چلا کرتے تھے، اور آخری 5 سال اکثر کسی سے ملاقات نہیں ہوتی تھی ان کی، یا قریبی شاگرد ملتے تھے یا کوئی خاص کام کسی کو ہوتا تھا تو ملتے تھے، لیکن اس بڑھاپے میں جو کسی کو ملتے نہیں تھے، ہاتھ کانپتے تھے، کہتے ہیں دیکھا گیا ہے کانپتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی ملا عالم شاگرد، قبلہ کہاں جا رہے ہیں، یہ ان کا جملہ ہے۔ یہ گھر سے قریب، اگر کسی نے دیکھا ہوا ہے، آپ میں سے بہت سارے افراد رہے جہاں مرحوم حضرت آغا بہجت رحمت اللہ علیہ کی مسجد ہے، اس کے پیچھے جو محلہ ہے، پرانا محلہ ہے قم کا، وہاں پر ایک سید برقعی تھے۔ سید برقعی ایک نادرست آدمی ہے، ان کی بات نہیں کر رہا، ایک وہ ہے، وہ 200 سال سے اس گھر میں عزاداری ہوتی تھی، تو فرماتے تھے سید برقعی کے گھر جا رہا ہوں، وہاں مجلس عزا ہے، وہاں پر مسائل بڑا اچھا پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں کہیں وہاں مقتل بڑا اچھا پڑھتے ہیں، میں اس کو سننے جا رہا ہوں۔ یعنی اس بڑھاپے میں کہ جہاں پر اور کوئی مصروفیت ملاقات نہیں تھی، اس مرد وحی نے، اس متمسک قرآن و عطرت نے مجلس عزا کو نہیں چھوڑا۔ توجہ کریں، سیرت یہ ہے بزرگان کی، یہ چیزیں صاحب علم کو پھر نور بنا دیتی ہیں اور وہ نور کا مینارہ بن جاتے ہیں، یہ چیزیں ہیں جو وہاں تک لے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس واقعیت کو، یہ ان کے رسائل ہیں، وہاں پر اس کو ملاحظہ فرمائیے گا، مولانا توفیق دیے 2-3 بار یعنی مفصل اس کے مباحث اسماء اللہ الحسنی کے عرائض پیش ہوئے ہیں فضلاء قم کی خدمت میں۔ تمام ان جزئیات پر جو رائج ہیں ناظر ہوں، کچھ عطا شدہ اپنی باتیں بھی ہیں، کسی مناسب موقع پر اگر چاہیں گے اسماء اللہ پر آپ کو ایک اشرہ سنا دوں گا، کہیں گے کئی اشرے سنا دوں گا۔ وہ اپنے مقام پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں، اسم اللہ اور اسماء اللہ، اللہ اپنے تمام عالمین کے نظام کو اپنے اسماء حسنہ سے چلا رہا ہے۔
मैं बताना चाहता हूँ इसमुल्लाह का क्या मकाम है। मुझे देखो, रब्बुल आलमीन है वो आलमीन का रब है, बस इसका मतलब है जहान। बहुत सारे जवानों, मुझे देखो जल्दी जल्दी आपको एक बात हदिया करता हूँ, एक घंटे जितनी बात आपको 2 मिनटों में हदिया करना चाहता हूँ। अल्लाह ने बहुत सारे जहान बनाए हैं, रब्बुल आलमीन है तो बहुत सारे जहान है। जिन जहानों को वैसे मौला की बारगाह में जब पूछा जाए तो कभी कभी फरमाते हैं अल्फा अल्फा आलम व अल्फा अल्फा आदम, अल-खिसाल ला इस फरमा रहे हजार हजार जहान है, हजार हजार आदम है। और एक मर्तबा मेरे मौला सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा गया, इस्लाम वाले मौला ने इरशाद फरमाया इस्ना अशरा अल्फा आलम, 12,000 जहान है, व नहनु हुज्जतुल्लाह अलैहिम, हर जहान पर बैक वक्त हम इमाम हुज्जत है। तवज्जो फरमा रहे या नहीं फरमा रहे? तो बस तवज्जो कीजिएगा, आलमीन एक तरफ, हुज्जत एक तरफ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जुमा है, दोनों बात सुन ले मुझसे, तवज्जो फरमाइएगा। तो ये आलमीन जितने भी हूँ इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक आलम दुनिया है जो मादा है, महदूद है जमाने में मकाने में, इसके ऊपर आलम मिसाल है, आलम बरज़ख है, जहां पर मिकदार जिस्म है लेकिन जबान भी नहीं है, लेकिन मकान भी नहीं है। इससे ऊपर जिसको आप आलम अनवार कहते हैं, वहां नूर है, न जिस्म है न मिकदार है, नूर ही नूर है। और उसके फिर मरातिब है, लौ है, कुर्सी है, देखे अर्श है, कुर्सी है। मैं आज एक इत्तेफाकन सामने आ गई रिवायत, अर्श के ऊपर भी एक बड़ी मुफस्सल तहकीक है। तो इस अर्श और कुर्सी का मुवाज़ना देखिएगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा गया अर्श और कुर्सी के दरमियान क्या फर्क है, मुझे देखिएगा, फरमाते हैं वही फर्क है जो किसी चटियल रेगिस्तान मैदान में एक अंगुश्तरी का हल्का गिरा हुआ हो। अर्श वो चटियल मैदान है, अल्लाह की कुर्सी वो अंगुश्तरी है। नहीं, तवज्जो करो, इन मरातबे नूरी को, वहां पर मकाम अनवार है, कुर्सी भी नूर है, अर्श भी नूर है, लेकिन कुर्सी का क्या मकाम है, अर्श खुदा का क्या मकाम है। इमाम सादिक फरमाते अल्लाह ने एक फरिश्ते को बनाया, उसने कई नूरी साल, कई हजार नूरी साल परवाज की है, फिर उसको खत्म हो गया, फिर उसको बनाया, फिर उसने उससे आगे कई हजार नूरी साल उसने की है। मेरे मौला फरमा रहे, अल्लाह ने फरमाया इस फरिश्ते को कई हजार साल नूरी मैं बनाता रहूं, ये परवाज करता रहे, ये अर्श की पैंती पर भी नहीं पहुंच सकता। अब आपने तवज्जो फरमाई है, ये मकाम है अर्श का, ये आलम अनवार है। और इस्मुल्लाह का क्या मकाम है, यही तो बताना चाहता हूं, तवज्जो ही नहीं फरमाई। जहां अर्श खत्म होता है, इस्मुल्लाह का फर्श शुरू होता है। तवज्जो आप साहिबान की नहीं, कसम खुदा दिल से ये अंदाज बनता है, मैं आपको हदिया कर देता हूँ, कोई इसमें और कोई गिरावट नहीं है, हदिया कर रहा हूँ। जहां पे अर्श खत्म होता है, इस्मुल्लाह का फर्श शुरू होता है, और फिर इस्म जब इस्मुल्लाह आदम पे पहुंचता है, फिर हर शय माता को हो जाती है। उस इस्मुल्लाह आज़म का नाम और मकाम है मकाम इमामत इलाहिया। हमने कहां समझा इमाम कौन होता है, हमने कहां समझा इमाम का मकाम क्या है। इमाम इस आलमीन में किस मकाम पर फायद है, याद रखिएगा, आलमीन जहां पे खत्म हो जाए इमामत की शुरुआत होती है। जो आप साहिबान की इमामत की वहां पर शुरुआत होती है, तो बस खालिक जहां पे खत्म हो जाए। अब मैं हदीस पढ़ना चाहता हूं, मुझे देखोगे तो पढ़ूंगा, तवज्जो चाह रहा हूं, मेरे इस हाथ के कहने से आपकी तवज्जो मकसूद है और कुछ नहीं चाहता आपसे, बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं। जहां पर खल्कुल्लाह खत्म हो वहां पर इमामत की शुरुआत होती है। अब समझ आएगा कि सादिक मौला ने तौहीद सलूक में शेख ने लिखा क्यों फरमाया है हुज्जत कौन होती है, अल हुज्जतो क़ब्ल अल खल्क़ व बाद अल खल्क़ व माल खल्क़। वहां पर इंसान को वहां पर पहुंचना चाहिए। अल हुज्जत क़ब्ल अल खल्क़, इस क़ब्ल अल खल्क़ को तौफीक दिया मौला ने, लिख चुका हूं, आ जाएगी आपकी खिदमत में। क़ब्ल अल खल्क़ व बाद अल खल्क़ व माल खल्क़, माल खल्क़। एक जुमला कहना चाहता हूं, जो शय जिससे पहले भी हो
اور جس کے بعد بھی ہو محال ہے کہ اس کے ساتھ نہ ہو. اور ہی نہیں فرمایا جو پہلے بھی ہو بعد میں بھی ہو نا محال ہے اس کے ساتھ نہ ہو. لہذا تینوں مرن بلاؤ دو ہی ہوتی کافی تھی، لیکن امام نے دونوں فرما دی ہے، قبل الخلق و بعد الخلق و مع الخلق. بس معلوم ہوا اس لیے میرے مولا فرماتے ہیں ان اللہ خلق المشیۃ. سر اٹھے تو جملہ آتے توحید صدوق میں شیخ صدوق لکھ رہے ہیں، یہ روایت یہ نہیں شیخ صدوق ناقل ہیں اس کے، امام صادق فرما رہے ہیں ان اللہ خلق المشیۃ وخلق الخلق بہا. اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق فرمایا اور پھر پوری مخلوق کو مشیت سے خلق فرمایا. فرماتے ہیں آنکھیں کھولو ہمیں دیکھو نحنو مشیت اللہ. مشیت اللہ، ارے یہی مشیت اللہ ہے جو اسم اللہ العظم ہے. اسم کا مقام وہاں پر ہے، ہاں اسم کا مقام وہاں پر ہے. اسم جہاں عالمین ختم ہوتے ہیں وہاں پر ہے. ایک سادہ سی دلیل دے رہا ہوں، ہر روز ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بولو رب العالمین. رب اسم اللہ ہے، عالمین رب کے ماتحت ہے. اب تو مانو جہاں پہ عالمین ختم ہوتے ہیں وہاں سے ربوبیت شروع ہوتی ہے. یہ مقام اسماء اللہ الحسنہ ہے. تو فرمایا اسماء اللہ الحسنہ کے نظام کیسے وجود میں آیا، خلقت کیسے وجود میں آئی، کائنات کو اللہ نے بنایا کیسے. فرمایا اپنی ذات کے ظہور سے اسماء کو وجود دیا. یہ بڑی بات تھی، یہ بڑی بات تھی جو میں نے کہہ دی ہے. جو ذات واجب کے ظہور سے اسم وجود میں آتے ہیں. اور فرمایا اسماء اللہ الحسنہ کے ظہور سے عالمین بھی بنتے ہیں، نظام بنتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے بھئی. کتنے نظام ہیں اللہ کے، جتنے جہان ہیں ایک ایک جہان میں کئی کئی نظام ہیں. ہے ایسا یا نہیں؟ ہم دہان دنیا میں رہتے ہیں، کتنے نظام ہیں. مشہور ترین یہی نظام ہے، بولو شمسی قمری. یہی نظام شمسی قمری ہے نا. اللہ اس کو چلا رہا ہے نا، اور اس کو چلا رہا ہے اپنے اسم سے. بھئی توجہ کیجئے گا، اپنے اسم سے اس کو چلا رہا ہے. تو یہ شمس و قمر اپنے مدار پر باقی ہیں. اگر ایک نقطہ سے طلوع کرتے ہیں تب بھی اسم اللہ کی اجازت سے، یہ حرکت کرتے ہیں تب بھی اسم اللہ کی اجازت سے، نقطہ مغرب پہ اپنے مقام پہ غروب ہوتے ہیں تب بھی اسم اللہ کی اجازت سے. آج سمجھ آیا کہ جس کی انگلی سے یہ حرکت کر رہا تھا کسی مقام کو بتانے کے لیے، اسی اسم اللہ الرضی مولا علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ جو کیا وہ واپس آیا. تعجب نہ کرے، غلام تھا جو مولا کی مان کے واپس آ رہا تھا. الخلق کا نعرہ، مع الخلق کا نعرہ، بعد الخلق کا نعرہ حیدری. مولا آپ کے نور معرفت میں اضافہ فرمائے. اگر یہ تھوڑا سا عرفان اسماء اللہ الحسنہ کے بارے میں ہو تو اب اس سورہ مبارکہ اعلیٰ کو تلاوت کرتے ہیں. سبح اسم ربک، منزہ کر اپنے رب کے اسم کو جس کے اعلیٰ مصداق کا نام محمد و علی ہے. اب تو ٹھیک ہے نا، اب تو ترجمے کی بات نہیں ہے، مصداق کی بات کر رہا ہوں. مفہوم سے گزر گیا ہوں، مصداق بتا رہا ہوں اور اس کا اعلیٰ مصداق بتا رہا ہوں. باقی مصداق خود ڈھونڈتے رہنا میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، اتنا ہی کہہ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے اپنے رب کے اسم اعلیٰ کی. یہ اعلیٰ کس کی صفت ہے؟ چلو رک گیا ہوں تھوڑا سا، نحوی حضرات بھی بیٹھے ہو. یہ ربک الاعلیٰ، اعلیٰ صلاحیت رکھتا ہے کہ رب کی بھی صفت ہو، اسم کی بھی صفت ہو. صاحب مجمع البیان مرحوم طبرسی نے دونوں احتمال دیے ہیں اور کسی کو
तरजीह नहीं दी, कहा रब की भी सिफत हो सकता है, इस्म की भी सिफत हो सकता है, बंदे नाचीज भी इसी का कायल हो, दोनों की सिफत हो सकता है। रब की सिफत हो तो सबको पता है, और अगर इस्म की सिफत हो तो परेशान नहीं होना चाहिए। जिस तरह रब आला है उसका इस्म भी आला। भाई तवज्जो है आप साहिबान की या नहीं? जो रब आला हो उसका इस्म आला वजूद में आए तो अली बनता। ऐसे फजाइल पढ़ा भी करो, बर्दाश्त भी किया करो, आम भी किया करो। अपने तजर्बे की बुनियाद पर बातें कर रहा हूं, ये वाजिब है हमारे ऊपर। जब से हमने ये छोड़ा है, अपने मौला के ज़ुहूर को ताखीर में रखा हुआ है। मैं बात को मौला पे खत्म करना चाहता हूं, बात नजदीक हो गया है टाइम। इसको देखें तो ये आला सिफत है इस्म की, जिस तरह सिफत है रब की। रब तो आला है ही है, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, इसमें शक ही नहीं है। लेकिन ये इसमें ये आला वस्फ इस्म भी हो सकता है। जो अस्माए हुस्ना थे वहां पर, यहां पर इसमें आला हो गया, तो इसमें कौन सी बात है? इसमें हिचकिचाने वाली तो बात ही नहीं है। और वो जो इस्म आला है, कसम बखुदा 14 से आला अल्लाह ने बनाए ही नहीं है। इसकी तनज़ीह करनी है। बस अब सुन लो, अब पढ़ता नहीं हूं। ये 2 जुमले आप मुझे तिकरारन सुन रहे हैं। मैं कहता हूं यहां तक मैंने पढ़ लिया, अब सुन लो, क्योंकि पढ़ना और होता है, सुनाना और होता है। ठीक है, अभी तक सबक जो था सुनाने के साथ में पढ़ रहा था। अब बुजुर्गों की बारगाह में टाइम नहीं रह गया, फकत सुन लो 1-2 जुमले, समात यानी शागिर्दी करता हूं, आप उस्तादों की बारगाह में सुना देता हूं सबक, बस फकत पढ़ नहीं सकता, वक्त नहीं रहा, पढ़ूं तो टाइम लग जाएगा। ये है इसमें आला। अब वो सारी सिफात जो इस सूरह मुबारक आला में हमने बयान की है कि इस्म हर एक के साथ आएगा, तो ये आला इस्म के साथ रहे। इसमें आला रब, इसमें आला खालिक, बोलते आओ ना मेरे साथ, इसमें आला रब, इसमें आला खालिक, इसमें आला हादी। तो है अब साहिबान की ये नहीं, ये उस अल्लाह का जो अल्लाह रब हादी है, उसका इसमें आला। जो अल्लाह रब हादी है, रब मुसव्वी है, रब खालिक है, उसका इसमें आला। बताना ये चाहता है खुदा कि मैं अल्लाह अपनी जात से जिस चीज को भी खालिक करूं वो भी इसमें आला से, उसकी हिदायत करूं वो भी इसमें आला से, यानी निजाम बताना चाहता। आखिरी बात सुन लो, याद रखिएगा हमेशा, जितना तकरार करूं थोड़ा है इस बात का जो कहने लगा हूं। हमेशा खुदावंद कुद्दूस जात वाजिब की किसी सिफत, किसी कमाल, खिलकत, रेज, किसी में भी नफी कभी ना करें। एक बात। नंबर 2, खुदा के अलावा किसी को, ये मेरी बात याद है, बेजात ही मुस्तकिल न जाने, वरना शिर्क हो जाएगा, ये भी नहीं। तीसरी बात, अल्लाह उनको अता करे और वो अता करने के बाद खुदा मुअत्तल हो जाए, ये भी बात है। और खुद चौथी बात, खुदा इनको अता फरमाए और ये खुदा से बेनियाज हो जाए, ये भी बात है। आप तवज्जो कीजिएगा, ये खुदा से बेनियाज हो जाए, ये भी बात है। इनको अब्द रखो, 5वीं बात, इनको रब न मानो, 6वीं बात। अब अल्लाह के जितने कमालात हैं, इनके बगैर अल्लाह किसी से जाहिर ही नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं हम्द कर रहा हूं उस मालिक की तो उसने तौफीक अता फरमाई है मुझे। इस तौफीक के मुताबिक मैंने आप तक हक अकीदा पहुंचाया है। इरादा यह था कि इन सोवर का अंदाज अपने जवान फौजला के लिए हदिया करूं, और इस टाइम इसमें आजम, इसमें आला मेरा वक्त का इमाम जो हुज्जत है माल खल्क, वो कब्ल खल्क भी था, वो माल खल्क भी है। अब हर शय उसी से कायम है। रिवायत यानी तहकीक अशहर के मुताबिक, अशहर से मुराद यानी कौल अशहर और करीने में वाक़इयत शहादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की 28 सफ़र को है। एक रिवायत जो चंद बुजुर्गान ने 7 सफ़र जो लिखी है, तो हुक्म हुआ है कि जिक्र मसाइब इस मौला का हो जाए जिसकी गुर्बत इमाम हुसैन से कम नहीं है।
इस इस्मुल्लाहिल आज़म की याद हो जाए, कोई हर्ज नहीं, उस वक्त भी रो लेंगे, अब भी रो लेते हैं। हमारा जो काम मजलूमियत मजलूम बताना है इन मजलूमों पर जितना रोया जाए उतना कम है। मैं मौला की अजमत से शुरू करता हूँ जिस पे आप रोएंगे, और वो अजमत का जुमला हज़रत उस्ताद का है, वहीं से शुरू करता हूँ। हज़रत उस्ताद नामूस हौज़ा जनाब वहीद खुरासानी मुद्ददिल्लहुल आली इरशाद फरमा रहे हैं, जब तक हुसैन मदीने में रहे और 50 हिजरी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, 60 हिजरी तक 10 साल बनते हैं ना। आगा का जुमला है, फरमाते हैं हर रोज हुसैन हसन की जियारत को जाते थे। क्या बात है किबला, क्या बात है आपकी मारिफत की, रोना ही चाहिए था, मुझे भी यही तवक्को थी। जुमला उनका कामिल कर देता हूँ। वो फरमाते हैं, वो हुसैन जिसकी जियारत के लिए अंबिया तरसते हैं, वो हसन को सलाम करने जाते हैं। अजरकुम अल्लाह, दुआएं मांग लो हसन मौला के लिए। बड़ा करीम इमाम है, बड़ा करीम इमाम है। चलो यहीं से रोते हुए बाबुल हवाए जाए, सारे बाबुल हवाए जाए। बड़ी करम है, करीम करम आले मोहम्मद इनसे जाहिर होता है। एक दिन कुछ असहाब के साथ मदीने से बाहर तशरीफ लेकर जा रहे थे। बड़ा रोएंगे आप, मौजज़ा है, मौजज़ा सुनाने लगा हूँ, लेकिन करामत के लिए कि आप अपनी हाजतें मांग लें। मेरा तजर्बा शुदा है, मुजर्रब है, मैंने बहुत सारी जगहों में बताया है, तो अमल हुआ है, मौला ने उनकी हाजतें पूरी की हैं। मेरे मौला जा रहे थे, इस रिवायत से ये एक अमल है किबला। हाँ, मौला तशरीफ लेकर जा रहे थे, हजरत ने खुद एक सहाबी को भेजा, कहा वो एक सियाह फार्म है, घी बेच रहा था, घी मक्खन बेच। फरमाया इसके पास जाओ, इसको मेरे पास बुला कर ले ना, इसको कहो कि हम आपसे जितना घी है वो खरीदते हैं। सहाबी गया, कहा आपसे जितना घी है, मक्खन है, मक्खन जो पिघला हुआ घी वो हम उसको खरीदना चाहते हैं आपसे। उसने कहा कौन खरीद रहे हैं? उन्हें कह दिया इमाम हसन मुज्तबा खरीद रहे हैं। कहता है फिर मैं तुम्हें नहीं देता, मुझे ले चलो, मैं खुद देता। देखो, बंदा खालिस काम करे तो इमाम भी मोहब्बत करते हैं। मैं एक जुमला कहा करता हूँ, शाह जी, इसकी घी बेचने में कोई इतना तो खुलूस था और खालिस घी था कि इमाम उसके खरीदार बन गए। आ गया मौला की बारगाह में, अर्ज किया मौला ये मैं आपको हदिया करता हूँ, मैं आपसे पैसे नहीं लेता। इमाम से क्या पैसे लूँ? इमाम से, मौला मैं आपकी बारगाह में हदिया करता हूँ। इमाम फरमाते हैं तेरी मोहब्बत तूने किया है, लेकिन तेरा काम जो बेचना है मैं इसकी कीमत तुम्हें दूंगा। नहीं, कहता है मौला मैं कीमत नहीं मांगता। जब मौला ने कहा नहीं तुझे कीमत लेनी पड़ेगी, तो कहते हैं मौला बस मेरी फिर एक हाजत है। मौला ने फरमाया चलो ये ठीक है, तेरी हाजत क्या है? इस जुमले पर गौर रहना, इसी रोती आंखों में फजाइल की मेराज है। इसने कहा मौला मेरा बच्चा नहीं है और इस वक्त मेरी जौजा हामिल है, यानी बच्चा उनके शिकम में है। आपसे दुआ ये करने आया हूं वो बेटा हो। दुआ क्या है, मांगना क्या है? वो बेटा हो। कसम बखुदा रिवायत के ये लफ्ज हैं। उसने कहा बेटा हो, इरशाद फरमाते हैं जा तेरा बेटा मुतवल्लिद हो गया। अब जो वादा है, मैंने अक्सर जगहों पे यही कहा, यही वाकया सुनाकर, जिसकी औलाद नहीं हो रही, अजीज आशिक हुसैन अगर यहाँ पर है, मैं क्योंकि उसने मुझे कहा है, मैं उसके लिए जुमला कह रहा हूँ, खुसूसी देख नहीं रहा, उसको सुन रहा होगा। मन्नत मांगनो, जितनी मिकदार, कम से कम 1 किलो घी, ज्यादा 5 किलो, जितना भी, कि मैं एक सैयद को दूंगा इमाम हसन के नाम पर, अल्लाह मुझे बेटा अता फरमाए। कई जगहों से मैंने बताया है और मुझे फोन आ रहे हैं कि अल्लाह ने उनको अगले साल बेटा अता फरमाया है। ये तो इतना करीम है, जो इनसे मेहरबानी करे ये उसको अता फरमा देते हैं। यहीं से ये मेरा इस्तेमाल शुदा अमल है। मैंने खुद अर्ज किया है कि ये किसी सैयद को देने के लिए, अगर सैयद हसनी हो तो चे बेहतर, लेकिन किसी सैयद को देने के लिए कि खुदा मुझे बेटा दे, ये मैं घी उस सैयद को दूंगा, इंशाअल्लाह खुदा उसको बेटा अता फरमाएगा। मैंने रिवायात में पढ़ा है, शक नहीं है, इमाम हसन मुज्तबा बहुत नफीस मिजाज थे।
ایک دن جو گھر سے باہر کھیلنے گئے نا، کسی کھجور کے درخت کے نیچے نیند آ گئی. اللہ نے فرمایا جبریل جانا اپنے پروں پہ اس کو لوریاں دے. جبریل آیا پروں پہ اٹھا کر جھولا بنا کر امام حسن مجتبی کو لوریاں دیتے رہے. بڑے نفیس مزاج تھے. اس نفیس امام کو اس ظالمہ نے زہر دے دیا. آؤ مل کر روئیں. ایک سلام کروں یہاں سے، آؤ مل کر یہاں سے ایک سلام کریں نا. آج جو اس کی روز شہادت ہے تو ہر امام کی مزار پہ ہم جاتے ہیں نا. یہ میرا مولا اب بھی مظلوم ہے. اس کی مظلومیت اب مولا حسین سے بھی بڑھ گئی ہے. جس کا مزار گرا دیا گیا ہے، جس کو سلام کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس کا زائر کوئی نہیں ہے، جس کی مزار کو چومنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن کوئی بھی نہ ہو، یقین ہے پردہ غیبت میں رہنے والا قبر پہ پہنچا ہوا ہوگا. اب پتھروں کو بوسے دے کر کہا رہا ہوگا دادا دعا مانگنا میرا ظہور ہو، اور میں تیرے قاتلوں سے بدلے لوں. اجرکم علی اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے. اس جو ادائے ملعونہ نے مولا کو زہر دیا، اب وہ زہر اسی طرح کہہ دوں کہ انار کے شربت میں ملایا. سارے دن کا روزہ دار امام اس نے زہر ہل دیا. جہاں سے زہر گزرتا گیا جگر کٹتا گیا. رو کر کہتے ہیں قاسم کی ماں میری بہن کو بلا. بستر پہ آئے 3 سال کے قاسم، ساتھ آ گئے، بچے کو چوم رہے ہیں، کچھ نصیحتیں فرما رہے ہیں، کچھ ہاتھ بازو کے اوپر باندھ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں. قاسم کی ماں جا کر اطلاع دو نا میری بہنیں آ جائے. رونے والا ادادارو. بس بی بی فروا دوڑتی ہوئی جو آئی، تینوں بیٹیاں علی کی صحن خانہ میں کھڑی ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہی ہے ہم نے عجیب خواب دیکھا. ایک بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا رسول کا ماما اترا ہوا تھا. دوسری بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا اما زہرا رو رہی تھی. اور دوسری کہتی ہے میں نے دیکھا بابا علی رو رہے تھے. ام پرواہ کے بڑھ کے کہتی ہے علی کی بیٹیاں تمہاری تعبیر لائی ہو اور تمہارے حسن کو زہر مل گیا. ساری بیٹیاں علی کی دوڑتی ہوئی آئی. میرے مولا اس وقت تڑپ رہے تھے، اللہ پاک کی قسم تڑپ رہے تھے. کہتے ہیں ایسے تڑپتے ہوئے جب بی بی کے آنے کا احساس ہوا نا، مجھے دیکھنا امام حسن نے پورا کنٹرول کیا. پوچھو مجھ سے، رونے کی بات ہے، پوچھو کیوں کنٹرول کیا؟ مولا چاہتے تھے میری بہن مجھے تڑپتا نہ دیکھے. میری بہن برداشت نہیں کر سکے مجھے تڑپتا نہ دیکھے. میرے مولا نے جتنا کنٹرول کیا زہر کا در تھا. دوڑتی ہوئی زینب بھائی کے اوپر گری، رو کے کہتی ہے پریشان کیوں ہوتی ہے، کیوں ہوتا ہے؟ میں زینب جو حاضر ہوں. اور میں ماں کا پہلو پہ پٹیا مار دی رہی، اور میں بابے کے سر پہ، یہ میری قسمت ہے، میں آ گئی. اجرکم علی اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. رونے والوں اسی پر ختم کر رہا ہوں، بس اسی آخری بات، اور مل کر روتے چھوڑتا ہوں، مل کر ماتم کرتے ہیں. ہوا کیا ہے، میرے مولا نے، امام حسین آ گئے، سارے بھائی آ گئے، سارے آ گئے. امام حسین علیہ السلام نے زانوئے امام حسن اٹھا کر اپنے سر میں رکھا، اپنے دانوں پہ رکھا. سر مبارک امام حسین نے سر مبارک امام حسن کو اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھا. جو ہی رکھا نا، زہر میں تھے لیکن ایک مرتبہ آنکھ کھلی اور امام حسین کے چہرے پر پڑی. اللہ پاک کے سب روایت کے لفظ ہے، ایسے جو پڑی نا امام حسن رونے لگے. امام حسین پہلے رو رہے تھے، ماتھا چوم کے کہتے ہیں بھائی روؤں تو میں روؤں کیونکہ تجھ جیسا حسن بھائی مجھ سے جدا ہو رہا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس وقت روتی ہوئی آواز میں امام حسن نے کہا لا یوم کا یوم کا یا تو میں تجھے دیکھ کر رو رہا ہوں. ماتم کرو سارے، میں تجھے دیکھ کر رو رہا ہوں. مجھے
نہیں، تو نے میرا سر اپنے دانوں پہ رکھا، جب تو زمین سے زمین پہ آئے